اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کتاب کے حاصل مطالعہ میں ہم آج تیسرا دور جو ابتدائی آزمائش جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، ان کی جو آزمائش ہو رہی تھی، جو لوگ نبی پر ایمان لا رہے تھے، مشرکین مکہ جو ظلم ڈھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حبشہ کے ہجرت کا حکم دیا. حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، وہ ایک نیک دل انسان تھا اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. جب مسلمان حبشہ کے ہجرت کر کے حبشہ کو گئے تو مکے میں جب مکے کے مشرکین کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہے حبشہ میں آرام سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، تو ان کو برداشت نہیں ہوا. انہوں نے ایک سازش کی اور عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دو لوگوں کو بھیجا کہ وہ نجاشی کے پاس جائے اور جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں ان کو واپس لے کر آئے. انہوں نے تحفے، بہت سے تحفے لے کر گئے. نجاشی کے جو لوگ تھے ان کو تحفے دے کر یہ بات پر آمادہ کیا کہ جو مسلمان حبشہ کے آئے ہیں وہ ہم کو واپس لوٹا دیں. جو بادشاہ کے نزدیک کے لوگ تھے ان کو پھر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو بھی کچھ تحفے دیے اور کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو مکے سے بھاگ کر آئے ہیں، یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. یہ بھگوڑے ہیں. نجاشی جو ایک نیک دل انسان تھا، اس نے جو ہے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں کو سن نہ لوں میں تمہارے ساتھ ان کو واپس نہیں کروں گا. نجاشی کے دربار میں مسلمان حاضر ہوتے ہیں، بلائے جاتے ہیں. جب نجاشی مسلمانوں کو پوچھتا ہے کہ تم لوگ جو ہے مکے سے کیوں آئے ہیں، تو مسلمانوں نے مشورہ کر حضرت جعفر بن ابی طالب کو مقرر کیا کہ وہ نجاشی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. حضرت جعفر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں تقریر کی، وہ تقریر تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وہ تقریر اس طرح سے تھی: اے بادشاہ، ہم ایک زمانے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ ایک خدا کو بھول کر سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا، لوٹ مار، چوری اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا رات دن کا کام تھا۔ ہمارا ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جانے پر فخر کرتا تھا، غرض کہ ہماری زندگی درندوں اور جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا۔ ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ ہم اس کے خاندان سے واقف ہیں، وہ نہایت شریف ہے۔ ہم اس کے حالات سے واقف ہیں، وہ انتہائی سچا، امانت دار اور پاک دامن ہے۔ دوست اور دشمن سبھی اس کی نیکی اور شرافت کے قائل ہیں۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو اپنا آقا مالک تسلیم کرے اور اسی کی بندگی اختیار کرے، سچ بولے، قتل و غارت سے باز آ جائے، یتیموں کا مال نہ کھائے، پڑوسیوں کی مدد کرے، زناکاری اور دوسرے گندی باتوں سے بچے، نماز پڑھے اور روزہ رکھے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، ناداروں اور غریبوں کی مدد کرے۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تمام برے کام سے توبہ کی۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں مجبور کرتی رہی کہ ہم پھر پلٹ کر انہی کے دین پر آ جائے، اور اس غرض کے لیے اب یہ لوگ آپ سے ہماری واپسی کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی۔ پھر نجاشی نے کہا، اچھا، تمہارے نبی پر اللہ کی جو وحی آتی ہے، جو کلام آتا ہے، اس کو پڑھ کر سناؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا پہلا رکوع تلاوت فرمایا، جس میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتے تھے۔ نجاشی کے دل پر ایسا گہرا اثر ہو گیا کہ وہ رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی مبارک جو ہے تر ہو گئی۔ وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور یہ رو رہا تھا۔ پھر جب نجاشی نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو قریش کے وہ جو لوگ آئے تھے ان سے کہا، میں مسلمانوں کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ اللہ کی قسم، یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ پر آیا تھا۔
پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے آرام سے حبشہ میں رہو. پھر دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک دوسری چال چلی. عمرو بن عاص جانتا تھا کہ نجاشی جو ہے عیسائی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا اس کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر دوسرے دن مسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور بندے ہیں اور وہ مریم کے بیٹے ہیں. نجاشی نے جب یہ سنا تو اپنی جگہ سے 1 انچ اٹھ گیا اور کہا اللہ کی قسم تم نے جو کہا ہے وہ اس تنکے کے سے بھی تھوڑا بھی زیادہ نہیں ہے. اور اس دربار میں جو ہے نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع کی بھی تلاوت فرمائی. تو اس طرح سے نجاشی جو ہے تو اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا. اور قریش سے کہا، قریش کے جو 2 لوگ آئے تھے ان سے کہا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اور انہوں نے جو تحفے دیے تھے وہ ان کو واپس لوٹا دیے. اس طرح سے جب قریش جب وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ گئے تو آہستہ آہستہ اس طرح حبشہ کے لیے 83 لوگ ہجرت کر گئے. اب مکے میں صرف 40 لوگ بچ چکے تھے، 40 مسلمان بچ چکے تھے. تو اس طرح مکے کے تقریباً ہر گھر کا نیک شخص، نیک آدمی مسلمان ہو رہا تھا. تو یہ دیکھ کر مکے میں ایک کوہرام مچ گیا تھا. تو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 6 نبی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان لے کر آئے. اور اس دور میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو قرآن مجید نازل کر رہا تھا، جس طرح سے سورہ مریم، یعنی جس ملک میں آپ جا رہے ہیں ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ مریم میں بتاتا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. پھر سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ مکے کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے ابو کو جو بت پرست تھے، بھوتوں کو ان کا جو بزنس تھا بھوت پتھروں سے تراش کر بنانا اور اس کو بیچنا اور اس کی پوجا کرنا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جان سے کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ ابو جان آپ ان بتوں کی کیوں پوجتے ہو جو آپ کی نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو ان کے ابو نے ان کو کس طرح سے وطن سے نکالا، تو آپ ہجرت کر کے فلسطین آئے، پھر فلسطین سے مکے میں آ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی تو ان کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ان کا جو ہے تو نام قیامت تک سر بلند رکھا۔ تو اسی طرح جو آج مشرکین قریش جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ذکر کرتا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ نازل کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ ہی تھی جس کی تلاوت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے تو سورہ طٰہٰ ہی آپ تلاوت کر رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ سے ہی متاثر ہو کر ایمان لائے۔ تو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے ٹائم پیریڈ لیتا ہے، ظالم کو ایک مدت تک وقت دیتا ہے۔ یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مدت تک وقت دیا، جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے فرعون کے گھر میں کس طرح سے پرورش کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ پھر فرعون کے سامنے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت رکھی، پھر اس نے جس طرح سے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تو یہ واقعہ بڑے تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس وقت جو قرآن مجید نازل کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم جو حبشہ کی ہجرت کر کے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک مدت تک وقت دیتا ہے، پھر اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس حاصل مطالعہ سے ہم کو آج کے دور کا بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ظالموں کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ظلم کو برداشت کرتا ہے، پھر جب اس کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر اس کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ تھا جو حبشہ کو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، اس کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ
ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس دعوت حق کو دنیا کے سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔